السلام علیکم ویورز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی ٹی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم تلک رسل پارا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 265 سے 267 تک پڑھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کی ترجمہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ اس پر مینا پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مینا نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ باغ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ آیت نمبر 265 اور 66 کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی تفسیر کریں گے کہ وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان آیات میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی نیتوں کا ان کے اعمال پر کس طریقے سے اثر پڑتا ہے۔ تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثال دے رہے ہیں صدقہ کرنے والوں کی، کہ زور کا مینا، اگر کوئی شخص بڑی خالص نیت، صاف نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ کیسی ہے۔ کہ زور کا مینا، مینا سے مراد ہے بارش۔ زور کا مینا بہت زیادہ مال خرچ کرنا، اور پھوار سے مراد ہے تھوڑا مال خرچ کرنا، اور دلوں کو ثابت کرنے سے مراد ہے کہ ثابت کریں دلوں کو ثواب پانے میں، یعنی ان کو یقین ہے کہ خیرات کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور اگر نیت درست ہو تو اس سے مراد بہت زیادہ مال خرچ کرنا یا تھوڑا مال خرچ کرنا، دونوں ہی کافی ہیں، دونوں آپ کو ثواب دیں گے، دونوں آپ کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ مال خرچ کریں گے اتنا ہی مال ضائع ہوگا اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریاکاری اور دکھاوا بھی زیادہ ہوگا۔ اگر ہماری نیتوں میں دکھاوا یا ریاکاری ہے کہ کوئی دیکھے اور سوچے کہ یہ انسان کتنا اللہ کا ولی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یا لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور وہ ہیلپ کرتے ہوئے کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے تو وہ یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، یہ ایک مثال دے رہی ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہی، تو یہ مثال صرف اس چیز کی میں دے رہی ہوں کہ اگر وہ مدد کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو دکھا رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، تو وہ اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں وہ ان کو کوئی نفع فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن وہ لوگ اس چیزوں کے پیچھے یہ دلیل دے دیتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کام، یہ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ پروموٹ کر سکیں کہ لوگ مدد کریں، لوگوں کے اندر مدد کرنے کا شعور پروموٹ کر سکیں۔ اس طریقے سے مدد کرنے کا شعور پروموٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ خیر، اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دکھانے کو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا خیرات کر کے احسان رکھتے ہیں، اس شخص پر جس کو خیرات دی اس پہ احسان جتلاتے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، طنز مذاق کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے جوانی اور قوت کے وقت میں باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی اور بڑھاپے میں اس کا میوہ کھائے اور ضرورت کے وقت وہ اس کے کام بھی آئے۔ اب اس نے ساری محنت مشقت تو کر لی، لیکن جب بڑھاپا آیا اور میوے کی پوری حاجت ہوئی، یعنی اس کو میوے کی ضرورت ہوئی، تب باغ میں عین اس وقت میں آگ کا بگولا چلے اور وہ پورے کا پورا باغ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک انسان جو محنت کرتا ہے، یعنی کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، یہاں پر جوانی اور قوت کے وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت کے جب وہ مال خرچ کر رہا ہے دنیا میں، اب اس کی نیت ہے کہ وہ ثواب، یعنی وہ اس کو میوہ جات جو بڑھاپے میں لینے مراد، کہ وہ ثواب جو اس کو آخرت میں ضرورت ہے
وہ لینے کا وقت آیا تو اس کو پتہ چلا کہ او ہو، میری ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے وہ میرا سارا ثواب ضائع ہو گیا۔ ایسی مثال اس شخص کی دی گئی ہے جو جوانی میں پورا باغ تیار کرتا ہے لیکن اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، عین وقت پہ آگ آتی ہے، سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی نیکیاں ہیں، وہ اتنا خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں خرابی ریاکاری شامل ہوتی ہے، اس کا سارا اعمال اس کی ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، پاکیزہ مال، طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو، اور وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد یعنی ارادہ نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے لیے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ قابل ستائش ہے۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا وہی تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اللہ بڑی کشادش والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز کی وضاحت کر دی کہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ترین صدقہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خیرات و صدقہ کر رہے ہو وہ حلال کی کمائی کا ہو، اس کے اندر حرام کا مال یا شبہ کا مال، شبہ کے مال سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جس کے حلال یا حرام ہونے میں آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ حرام کی کمائی سے آیا یا حلال کی کمائی سے آیا، شبہ کا مال ہو اس کو خرچ نہ کرو، اور کوشش کرو کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو، بری چیز خیرات میں نہ لگائیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے جو جینا چاہے لینے کو مگر شرم کے مارے وہ لے، پر خوشی سے ہرگز نہ لے، یعنی کہ وہ چیز جو آپ کو خود لینا پسند نہیں، جو آپ اپنے لیے خود پسند نہیں کرتے، وہ آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے ان ہر چیز سے جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پچھلے آیات میں فرمایا کہ مجھے تمہاری کسی چیز کی، کسی صدقہ کی، خیرات کی ضرورت نہیں، جو صدقہ خیرات، جو نیک اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ صرف ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے، اور وہ تمہارا محتاج بھی نہیں ہے، اور وہ خوبیوں والا ہے، اگر بہتر سے بہتر چیز دل کی شوق اور محبت سے دے تو وہ پسند فرماتا ہے، اگر نہ دے تو وہ عمل پسند نہیں ہوتا۔ اس کی ایک عمدہ سی مثال حابیل اور قابیل کی پچھلے پاروں میں گزر چکی ہے کہ حابیل اور قابیل میں سے قابیل حالانکہ حق پر تھا، حابیل نے حق پر نہ ہونے کے باوجود ایک اچھی قربانی دی اللہ کی راہ میں، اللہ نے اسے پسند کیا، اور قابیل کی نیت میں کھوٹ تھا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کا سب سے برا حصہ جو وہ خود رکھنا پسند نہیں کرتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ قربانی قبول نہ کی۔ بالکل یہ وہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے دل کے شوق سے، اپنی محبت سے، اپنی نیتوں کے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا، لیکن اگر آپ کی نیتوں میں فتنہ ہے اور آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں دے رہی ہو جو آپ خود اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ عمل تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب اگلی آیت جو میں نے پڑھی ترجمہ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس رہ جاؤں گا، یعنی غریب رہ جاؤں گا، مال کا حصہ نکالا، پیچھے جو مال بچا وہ تھوڑا رہ گیا، تو یہ سوچ، یہ فتنہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی یہی ہمت ہو اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے اور وعدہ الہی سے اعراض کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو ملانا اور اعتماد ہو، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے، یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت نہیں دیکھی، حکم کرنا تو درکنار رہا، یعنی کہ انسان جو اچھی عمل کرنے کے بارے میں سوچے اور وہ ساتھ کہے کہ کیا یہ میں یہ چیز فلاں شخص کو دے دوں گا تو میرے پاس باقی کا مال کم رہ جائے گا یا چیز کم رہ جائے گی، تو ہم نے وہ عمل جو یہ سوچ سے کم کیا کہ ہمارا مال کم رہ جائے گا وہ شیطان کا مضمون، وہ شیطان کی سوچ ہے۔
ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کو سے شیطان نظر آ رہے ہیں، ہم اس کے حکم پر چل رہے ہیں. لیکن یہ خیال آئے کہ صدقہ خیرات سے ہمارا مال گھٹ جائے گا، یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے. اور اگر یہ خیال آئے کہ صدقہ خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو یہ جان لیں کہ یہ سوچ، یہ خیال، یہ مضمون میرے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. سب کے بظاہر و باطن سب کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور جو شخص اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں اپنی جناب سے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو اپنی جناب سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹس کریں، بہت زیادہ شیئر کریں میری ویڈیوز کو. اور اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس کے اندر ضرور لکھا کریں، مجھے اپنی رائے دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے اندر کون کون سی کمیاں ہیں، میں ان کو درست کر سکوں. جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ میری یہاں پر غلطیاں آ رہی ہیں، آپ مجھے ضرور بتائیں. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کروں گی. اور بہت جلد انشاءاللہ میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کا آغاز کروں گی. اور میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ بہت زیادہ میری وائی ٹی فیملی شامل ہو جائے جو میرے سے قرآن مجید پڑھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات بلند فرمائے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعاؤں پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر